بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کی چیخیں تو آپ نے سن لی ہوگی، کیسے یہیں کر رہے ہیں اسمبلی میں۔ تو میں آج آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں آپ کے وہ 28 طبق روشن کر دے گی، اور میں ہمیشہ کی طرح پھر فوج سے بطور ادارہ مخاطب کہ کیوں عاصم منیر اور اس کا اس عہدے پہ بیٹھے رہنا پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ فوج کا 78 سال سے پاکستان پہ قبضہ اپنی جگہ، اور عاصم منیر جو ہمارے لیے خطرہ بن گیا ہے وہ اپنی جگہ۔ سب سے پہلے ہم ذرا یہ دعویٰ سنتے ہیں جو اسمبلی میں اسحاق ڈار نے کیا ہے، کیونکہ اسی کے بعد میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا۔ میں نے یہ کلیئر کر دیا کہ یہ جو 20 پوائنٹ جو ٹرمپ صاحب نے جو پبلک کی ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ منوان ہمارے نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ اس میں کچھ چینجز کی گئی ہیں جو ہمارا ڈرافٹ تھا، میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے۔ اور بھائی سنیں نا، آپ سن تو لیں۔ بھائی جان جو ٹویٹ آ گئی وہ بھی ٹرانزٹ پہ تھے، میں پیر کو آ گیا تھا، وہ آج صبح پہنچے ہیں، ان کی اور انگیجمنٹ تھی، تو انہوں نے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے براڈر ٹویٹ کی اس کے جواب میں انہوں نے ٹویٹ کر دی، ان کو کوئی حیران تو نہیں ہونا۔ آر کی طرف سے توجہ یہ پیش کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا پلان ہے، وہ ٹرانزٹ میں تھا اور اس نے ایسے ہی ٹویٹ کر دیا، پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا پلان ہے۔ اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے جبکہ صورتحال بالکل مختلف ہے، اور اس کے لیے میں نے ایک پوسٹ کیا ہے، پہلے وہ ذرا پڑھ لیتے ہیں۔ اگر عاصم منیر یا شہباز شریف، یہ میں ویڈیو کا حصہ جان کے بنانا چاہ رہا ہوں میرے پاکستان میں، اگر عاصم منیر یا شہباز شریف کسی بھی طرح کا ثبوت دکھا دیں کہ وہ امریکہ میں جس معاہدے پہ دستخط کر کے آئے ہیں اس معاہدے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ فلسطین کی ریاست بنائی جائے گی، 1967 کے جو پہلے بارڈرز تھے ان پہ القدس الشریف ہے وہ ان کا دارالحکومت ہوگا، اگر یہ ثبوت دے دیں شہباز شریف اور عاصم منیر کہ ہم نے یہ ڈرافٹ پیش کیا اور اس پر دستخط کیے ہیں ٹرمپ کے سامنے، میں ساری زندگی شہباز شریف اور عاصم منیر کی غلامی کروں گا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے اسمبلی میں کھڑا ہوا، بے شرم انسان جھوٹ بول رہا ہے۔ اب کیسے سودا ہوا ہے امت کا اور کون کتنی اہمیت کا حامل ہے، اس کے لیے میں آپ کو ایک کلپ سناتا ہوں، پھر آتے ہیں ان کی گیم پر۔ یہ ذرا سنیں پہلے کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو شہباز جنیجو والا ایشو ہے جو انہوں نے بہت ہی لائٹلی لیا، خواجہ آصف صاحب ایک فرما رہے ہیں جو ان کی پیچھے بیٹھی تھی، اور جو فارن منسٹری ہے اس کی دوسری سٹیٹمنٹ ہے، اور وہ خود فرما رہی ہے کہ اگر نیتنیاہو کے جیسے ہی کہا گیا اگر نیتنیاہو، تو ساتھ ہی فیڈ کاٹ دی گئی۔ نیتنیاہو کے بارے میں پاکستانی میڈیا پہ اب بات نہیں ہو سکتی اس کے خلاف، لیکن ایک اور چیز کہ شمع جنیجو کے بارے میں بھی بات نہیں ہو سکتی۔ وہ جو خاتون خواجہ آصف کے پیچھے بیٹھی تھی وہ اتنی تگڑی ہے کہ اس کے بارے میں بھی بات نہیں ہو سکتی، فیڈ کاٹ دی جائے گی۔ تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ کدھر سے آئی ہے، کہ اس کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں۔ اس پر اسحاق ڈار کا جواب جو ہے وہ آپ کو زیادہ کنونس کر دے گا کہ وہ کیا ہے۔ یار شمع کو بات آپ شمع آتی ہے، وہ اندھیرا نظر نہیں آتا تو آ جائے گا نا، آخر میں شمع بھی آ جائے گی۔ شمع ہی آتی ہے نظر آپ کو، اور کچھ نہیں نظر آتا، وہاں وہ کھمبے لگے ہوئے وہ نظر نہیں آتے، شمع نظر آتی ہے آپ کو۔ یہ جواب ہے جی، اور ایسے جوابات صرف تب دیے جاتے ہیں، ورنہ کہہ دیتے نا یار کہ سیکیورٹی لیپس ہو گیا تھا، فلاں اہلکاروں کو ہم نکالنے لگے ہیں، فلاں ایمبیسڈر کو واپس بلانے لگے ہیں۔ کتنی بڑی بات تھی، کیونکہ حکومت کا جو سرکاری موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سے کسی کو پتہ نہیں تھا وہ کیسے اندر پہنچ گئی، تو اپنے موقف کے ساتھ تو کھڑے ہو جاتے، لیکن نام نہیں لے سکتے ہو جی، آپ شمع کیوں کر رہے ہیں، آپ کیوں اس کا نام لے رہے ہیں، اتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور اس پر اسد کیسر نے دوبارہ بولا کہ دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے، پیچھے سے کسی نے کہا کہ پوری دال ہی کالی ہے یہاں پہ، کہ وہ خاتون جس طرح پہنچی اور کیا ہوا وہاں سارے معاملات ہو۔ اب ایک خبر آپ کو دکھاتا ہوں، جب سے عاصم منیر اور شہباز شریف ٹرمپ کی ڈیل کے اوپر دستخط کر کے آئے ہیں تب سے سینکڑوں مزید لوگوں کو مارا جا چکا ہے۔ یہ آج کی خبر ذرا پڑھ لیں، کل کی، دستخط سے اگلے دن کی یہ خبر پڑھیں ذرا۔ ایٹ لیسٹ 53 مزید نہتے لوگ، بھوک سے بلکتے لوگ، بے گھر لوگ مزید خون دیے گئے۔ ان سب کا خون پہلے جس کے ہاتھ بھی تھا، جب سے یہ دستخط کر کے آئے ہیں نا عاصم منیر اور شہباز شریف کے ہاتھوں میں ڈائریکٹ ہے یہ خون، اور ظاہر اسحاق ڈار بھی اونرشپ لے رہا ہے تو وہ بھی ڈائریکٹ ذمہ دار ہے۔ اس لیے میں یہ مشورہ دوں گا نون لیگ کو کہ اگلا الیکشن اس طرح لڑیں، ہمت کریں، ایک فیصلہ کیا ہے اس کو اون کریں، اونرشپ دیں۔ میں پہلے بھی کہتا تھا، دیکھیں 2-2.5 سال پہلے میں نے کہنا شروع کیا کہ دیکھیں رجیم چینج ہوا، فوج اگر چاہتی ہے کہ اسرائیل کو ہم ریکگنائز کریں اور وہ
नून लीग और पीपल्स पार्टी को बैक कर रही है तो ऐसा करें कि असूली तौर पे जो होना चाहिए कि एक फेयर इलेक्शन करवाएं। नून लीग और पीपल्स पार्टी अपना मंशूर रखें जी कि हम इसराइल को तस्लीम करेंगे, इसराइल को तस्लीम करने से हमें ज़राअत में फ़ायदा होगा, हमें हथियार मिलेंगे, हमारी दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी जो इसराइल हर बार इंडिया के साथ मिलकर हम पे हमला करता है। तो यार कोई भी पॉइंटर्स रख देते सामने, ठीक है। फिर इमरान खान का एक बयानिया होता कि हम कायद-ए-आज़म के असूलों के साथ चलेंगे, फिर अवाम से पूछ लेते, अवाम जिसको वोट देती उसको तस्लीम कर लिया जाता। ये होता है असूली मौक़िफ़ कि हिम्मत पैदा करो, कहो जी हम करना चाहते हैं। ये क्या बात हुई, कर भी आए हैं, दस्तखत भी कर आए हैं और आगे झूठ बोल रहे हैं हमें पता ही नहीं था क्या है। शहबाज शरीफ ने वो ट्वीट ट्रांजिट में कर दिया था, उसे पता ही नहीं था मुआहदा क्या। यार ऐसा मुआहदा पता नहीं था, तुमने इतनी बड़ी बात पे तुमने एंडोर्स कर दिया, तो ये झूठ है। मैंने जो पहले बात की मैं फिर दोहराता हूं, अगर ये साबित कर दें सबूतों के साथ इन्होंने जिस मुआहदे पे दस्तखत किए उसमें फलस्तीन की 1967 से पहले के बॉर्डर्स पे रियासत और अल-कुद्स अल शरीफ उसका कैपिटल होगा, अगर ये साबित कर दें मैं सारी जिंदगी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की गुलामी करूंगा। इन झूठों को अब घर तक छोड़ के आने का वक्त हो चुका है। बहुत हमें बेवकूफ बना लिया इन्होंने 78 साल। नो मोर, एब्सोल्युटली नॉट। तो ये मैं नून लीग को मशवरा इसलिए दिया मैंने कि अब आप खुल के आए, खुल के इसी भी अगला इलेक्शन लड़ें, अवाम को फैसला करने दें। हो सकता है अवाम मान जाए, हो सकता है ना माने, लेकिन आप खुल के ओन करें। झूठ ना बोलेंगे जी वो मुआहदा था, ये मुआहदा था। अच्छा चलें एक और निशानी, अगर वो मुआहदा नहीं था जो शहबाज शरीफ को बताया गया और अंदर खाने कोई और मुआहदा था ना, तो शहबाज शरीफ ने जिस तरह पहले वाले मुआहदे को एंडोर्स किया ना, कबूल किया, अब ट्वीट करके कहे कि मैं मुस्तरद करता हूं इस मुआहदे को, लेकिन ट्वीट नहीं आई, जिसका मतलब यह है कि ये मुआहदे को पूरी बैकिंग दे रहे हैं। और अभी बोला जा रहा है कि जी वो हमने मशवरा किया है फलां मुल्क से, तो उन्होंने कहा जी कि आप होने दो, मतलब ये कि जंग बंदी हो जाएगी ना, एटलीस्ट अमन आ जाएगा। होने दो क्या मतलब? फलस्तीन का वजूद खत्म किया जा रहा है, सिर्फ गजा जैसे तबाह हाल जो पट्टी तबाह कर दी गई ना, सिर्फ उस पे फलस्तीनी नाम निहाद रियासत अगले 2-3 सालों में बना के कहेंगे जी बस ठीक है ओके। और वो भी क्या होगा, टोनी ब्लेयर उसका हुक्मरान होगा, यानी कॉलोनाइजेशन। देखे ना, इंडिया को साथ तो नहीं ले गए थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ हुकूमत कायम हो गई थी। ऐसे ही होने जा रहा है, एक और ईस्ट इंडिया कंपनी अब गजा में जाके हुकूमत करेगी। इस प्लान पे दस्तखत करके आए माशाल्लाह हमारे नौरतन जो हैं। एनीवे, तो अब मैं आपको बताता हूँ, और मेरी तवज्जो इस तरफ प्रोफेसर अतीक साहब ने दिलाई है। कहते हैं ना कई बार कोई बात कोई बंदा कर देता है। देखें, एक बात हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं कि आसिम मुनीर ने जितने जराइम कर दिए हैं, आलमी ताकतों के बाद इसके सारे सबूत मौजूद हैं, वो उसकी वजह से ब्लैकमेल कर सकते हैं। आसिम मुनीर अब काना हो गया आलमी ताकतों। लेकिन एक और चीज़ है जो ज़्यादा खतरनाक है, जो आसिम मुनीर की जान को भी खतरे में डाल सकती है। मैं उस पर आता हूँ, पहले एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ा सा। जो आसिम मुनीर ने 9 मई किया, CIA को, मोसाद को, सारी एजेंसियों को हकीकी मानों में पता होगा क्या हुआ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, उन्हें एग्जैक्टली पता होगा सबूतों के साथ। यकीन रखता हूँ कि इन एजेंसियों ने, अगर कोर कमांडर का घर है ना, तो उसमें अगर CCTV थी ना, तो CIA, मोसाद जैसी एजेंसियों ने हैक किए होंगे वो कैमरे हैक होंगे और उसकी लाइव फीड इनके पास महफूज होगी कि उस दिन क्या हुआ। ठीक है, एक तो ये समझ लें। इसी तरह जो 26 नवंबर को कत्लो गारत की गई ना, उसके भी सारे सबूत, अमरीकी CIA हो, मोसाद हो या बाकी MI5 वगैरह एजेंसीज हों, इनके पास सारे सबूत मौजूद होंगे। तो ये पहले ही काना है उनका। अब उन्होंने एक ऐसा सबूत हासिल कर लिया है इसके खिलाफ कि अब ये उनके सामने ची भी नहीं कर सकता। और ये मैं अब बतौर इदारा फौज को मुखातिब करके कह रहा हूँ। जब ट्रंप ने बोला ना आके, ये नहीं कहा कि पहले दिन से मोहम्मद बिन सलमान हमारे साथ है, ये नहीं कहा कि पहले दिन से मोहम्मद बिन जैद हमारे साथ है, ये जरूर कहा कि अब इस मुआहदे के साथ ये सब हैं, लेकिन वाहिद आसिम मुनीर के बारे में और शहबाज शरीफ के बारे में कहा कि वो पहले दिन से हमारे साथ हैं। पहले दिन से यानी 7 अक्टूबर 2023 से ये हमारे साथ हैं। दोबारा सुन लें ट्रंप का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो बताएगा आपको कि ये पहले दिन से हमारे साथ है। अगर उसको छोड़ भी दें तो जब से ट्रंप ने ये प्लान बनाया इस पीस का, तब से हमारे साथ है। इस पीस प्लान को पहली बार नाफिज करने की कोशिश हुई थी 2020 में। चलें बात कर लेते हैं यार, आप कह लें जी 4 महीने से ये साथ हैं ट्रंप। कुछ मीटिंग्स हुई होंगी ना, ट्रंप को कैसे पता चला साथ? उस मीटिंग्स में ये प्लान रखे गए होंगे ना, उस मीटिंग्स में इन्होंने कहा होगा ना जी हमें कबूल है। क्या उन मीटिंग्स की सारी रिकॉर्डिंग्स नहीं होंगी? जब ट्रंप ने कहा होगा तुम इसराइल को तस्लीम करो, और आगे आसिम मुनीर ने बोला होगा जी बिल्कुल मैं करूंगा तस्लीम, ये रिकॉर्डिंग नहीं होगी? आप इमेजिन करें कि CIA कहता है कि ये रिकॉर्डिंग्स हमारे पास मौजूद हैं। क्या आसिम मुनीर, मैं फौज से बतौर इदारा बात कर रहा हूं, क्या आसिम मुनीर अपनी जान बचाने के लिए हर कंप्रोमाइज नहीं करेगा? क्या वो एटमी हथियार भी अब हवाले नहीं कर देगा अगर वो इस हद तक कंप्रोमाइज हो चुका है? मुझे बताएं ना, कौन सा ऐसा हुक्मरान है जिसकी ये वाली कमजोरी भी पकड़ ली किसी मुल्क ने, कि किसने उम्मत का सौदा किया है, किसने पाकिस्तान की पीठ पे खंजर घोंपा है? वो सारे सबूत, और ये ऑडियो नहीं होगी सिर्फ, बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद होगी। और अगर कभी लीक हुई तो उर्दू सबटाइटल्स के साथ लीक होगी, ये मैं आपको बता रहा हूं।
تو لیک ہونے کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی. ایسی چیزیں رکھی جاتی ہیں, کبھی لیک نہیں کی جاتی, کام کروائے جاتے ہیں. عاصم منیر جتنا بڑا سیکیورٹی رسک پاکستان کے لیے بن چکا ہے, پہلے تو اس نے جو جرائم کیے تھے ان کی سزا اسے پاکستان میں تو ویسے بھی نہیں ملنی, لیکن عالمی طاقتیں یہ کہہ سکتی تھیں کہ ہم تمہاری سپورٹ ختم کر دیں گے ان کی وجہ سے. یہ جو مسئلہ اسرائیل والا ہے جس پہ ٹرمپ کہتا ہے اور انہوں نے انکار نہیں کیا, دیکھیں یہ انکار کر رہے ہیں, معاہدہ بدلا ہے. شہباز شریف اور عاصم منیر نے یہ انکار نہیں کیا کہ ہم پہلے دن سے ٹرمپ کے ساتھ ہیں اس معاملے پہ, یہ نہیں کہا انہوں نے, وچ مینس کہ یہ پہلے دن سے ساتھ ہیں, یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, وچ مینس کہ جو بھی ان کی میٹنگ ہوئی ہیں ان سب کا ریکارڈ ویڈیو کی صورت میں, ریٹن ایویڈنس اور لاگز ان کی جہاں جہاں جاتے ہیں, آپ کے انٹری لاگ بنتے ہیں ایگزٹ میں, وہ سب ریکارڈ موجود ہے. کہاں کہاں کس سے ملاقات ہوئی, کیا نیتن یاہو سے بھی کوئی ملاقات ہوئی, کیا نیتن یاہو سے وائٹ ہاؤس کے اندر جو خفیہ میٹنگز ہوئی ان میں فون پہ بھی بات کروائی گئی, ویڈیو لنک پہ بات کروائی گئی, اس ہر چیز کے ثبوت اب CIA نے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ لوگ کمپرومائز تو پہلے ہی تھے, اب یہ ہمارے لیے اتنا بڑا نیشنل سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. کیا اس تجزیے میں کوئی لاجک بنتا ہے یا نہیں بنتا, مجھے بتائیے گا ضرور کمنٹس میں. کیا عالمی طاقتیں ایسی چھوڑ دیں گی اتنی بڑی بات کو, اتنے بڑے ایونٹ کو اتنی آسانی سے ہضم ہونے دیں گے, اس کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھیں گی, ثبوت نہیں آئیں گے؟ امریکہ کی جو فائلیں ہر 50-100 سال بعد جاری کی جاتی ہیں, دیکھیں نا ذرا, ایران میں رجیم چینج انہوں نے کیسے کیا, فلاں جگہ کیسے کیا, اب تو آ گئے ہیں نا, سیکرٹ فائلز نکل آئی ہیں کتنی. ان کی سیکرٹ فائلیں بھی 30-40 سال 50 سال بعد تو آٹومیٹک آ جانی ہیں, تو تب جو نسلیں ہوں گی وہ ان کو کیا کہیں گی آپ بتائیں. لیکن اگلے 50 سال تک یہ سارے لوگ کمپرومائز رہیں گے, یہ مسئلہ. تو عاصم منیر اگر تا حیات کا پلان رکھتا ہے اور یہ 20 سال اور زندہ رہتا ہے, ابھی تو کیانی نہیں مرا, سوچیں نا, کیانی جو ریٹائر ہوا تھا 13 میں وہ بھی زندہ ہے, 12 سال اس کو گزر گئے ہیں, وہ بھی ابھی لیٹ 70s میں 80 کا ہونے والا ہے. تو اگر عاصم منیر بھی 80 تک جیتا ہے, 20 سال یہ رہتا ہے, اور امیجن یہ کیا پاکستان کا کمپرومائز کرے گا. میں رات کو آپ کو لسٹ نہیں بتانا چاہ رہا تھا, لیکن ابھی میں لسٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں جب سے عاصم منیر آیا ہے, مائیکروسافٹ جولائی میں اپنا کاروبار بند کر دیا, گل احمد نے اپنا ایکسپورٹ بزنس بند کر دیا, کار سروس کریم نے جولائی میں 25 جولائی کو بند کیا اپنا بزنس, پروکٹر اینڈ گیمبل نے 2024 میں صابن کی پروڈکشن تو ختم ہی کر دی, پروکٹر اینڈ گیمبل نے اگلے سال پورا بزنس ٹھپ کرنے کا اعلان کر دیا, سیمنز ٹیکنالوجیز جو ہے 2023 میں انہوں نے اپنا کاروبار بند کیا, شیل پاکستان نے جون 2023 میں 77% حصص فروخت کیے, ٹوٹل پارکوں نے جون میں اپنا کاروبار ختم کیا, ٹیلی ناٹ دسمبر 2023 میں یہاں سے چلا گیا, سنوفی ایونٹس جو ہے اس نے اپنا کاروبار بند کیا, فائزر نے اپنی پروڈکشن بند کر دی, واڈا کارز یا واوا کارز جو ہے انہوں نے 2023 میں کاروبار بند کیا, ہونڈا, ملرز ٹریکٹر, سزوکی موٹرز, نشاد چونیاں اور بار اپنی پروڈکشن انہوں نے بند کی, انڈس موٹرز, امریلی سٹیل اور GSK نے بار پروڈکشن بند کی, سنڈوسو, ریٹالیو نے اپنے کاروبار بند کیے, اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کی پروڈکشن 50% کم ہو گئی. گندم کے کسان کو 2 سال لگاتار امدادی قیمت تک نہیں. یہ حال ہے. اب میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے, کیا ایک کمپرومائز شخص جان بوجھ کے پاکستان کو تباہ کر رہا ہے کیونکہ یہ اس سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا آپ کو. کس نے ایک پوسٹ کی کہ جو سریام ننگا پھر رہا ہے آج کل اور عمران خان کو گالیاں دے رہا ہے. میں کسی کی پرسنل لائف پہ بات نہیں کرتا, ٹھیک ہے, تو ابھی بھی میں نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ جس قسم کی عیاش طبیعت کا یہ مالک شخص ہے, اس کے بارے میں بہت کچھ ہوگا اور یہ بہت کچھ مجبوری میں بول رہا ہوگا. یہ جانتے بوجھتے بھی جو وہ باتیں کر رہا ہے وہ نمبر 1 جانتا ہے جھوٹ ہے, غلط ہے, لیکن عوام میں پذیرائی ختم ہو رہی ہے, عوام نفرت کر رہی ہے, یہ جانتے بوجھتے ہوئے یہ باتیں کر رہا ہے. اگر اتنے چھوٹے لیول پہ ایسے کسی کو مینیج کیا جا سکتا ہے تو اتنے بڑے ریاستی لیول پہ کیوں نہیں مینیج کیا جا سکتا؟ اس لیے سوچئے گا کہ عاصم منیر کتنا بڑا کمپرومائز ہو چکا ہے اور پاکستان کے لیے کتنا خطرناک حد تک سیکیورٹی رسک بن چکا ہے. یہ معاہدہ ان کے گلے پڑے گا کیونکہ ٹرمپ نے کرنا تو وہی ہے جو اس نے کرنا ہے. انہوں نے جو چورن بیچنا تھا وہ یہی تھا کہ خاموشی سے سارا کچھ ہو جائے, لیکن سب کچھ باہر آ گیا. ٹرمپ نے بوسٹ کرنا تھا, ٹرمپ نے اپنے سہولت کاروں, ڈونرز, فنڈرز کو بتانا تھا کہ میرا یہ والا معاہدہ اور میں نیتن یاہو کے ساتھ کھڑا ہوں. نہ بتاتا تو اس کو مڈ ٹرمز میں ہی ہروا دینا تھا انہوں نے. تو اس نے تو بولنا تھا. ان کا یہ تھا کہ یہ بولے گا نہیں, وہ بول گیا. ساتھ وہ ایکسٹرا بول گیا کہ پہلے دن سے عاصم منیر اور شہباز شریف میرے ساتھ ہیں. اب یہ ہے تو تعریف بظاہر, لیکن پاکستان کی گیلری کے لیے تعریف نہیں ہے, بلکہ یہ غداری ہے, ملک دشمنی ہے کہ تم پہلے دن سے اس پلان کے ساتھ تھے. اس پلان کے ساتھ محمد بن سلمان پہلے دن سے نہیں تھا, محمد بن زائد پہلے دن سے نہیں تھا. یہ اس نے ٹرمپ نے نہیں بولا, ہمیں نہیں پتا تھا یا نہیں, اس نے نہیں بولا, اس نے ان دونوں کا بولا. تو یہ بھی ایکسپوز ہو گئے ہیں پوری طرح سے, اور میرے خیال میں یہ ایکسپوز جان کے کیا گیا ہے. یہ ٹرمپ نے ایجنسیوں کے کہنے پہ بولا ہے.